جب انسان اپنی زندگی سے توجہ اب تمہاری وجہ سے نا سب مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے، دوسروں کے مسائل حل کرنے میں لگ جاتا ہے نا، بار بار ریجیکشن برداشت کرنا اس کی اپنی زندگی بکھر جاتی ہے، جیسے تمہاری ایک لڑکی کے لیے بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، تمہاری بکھر ساما نے جو کچھ کی باتیں تکلیف دیتی ہیں غیروں کے رویے میں، ساما نے جو کچھ بھی کیا وہ وہ غلط ہے، ایکسٹرا میریٹل افیئر چلانے کو غلط ہے، آپ کے الزامات نے نا میرے ابو کی جان لے لی ہے، غلط نہیں گناہ کہتے ہیں۔ ارم کی واقعی کو فیلنگس اس نے نور کو حاصل کرنے کے لیے سمجھایا، تم نے میری ایک بات نہیں مانی۔ السلام علیکم ناظرین، رسم وفا ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ اسامہ کی موضوع کہتی ہے کہ جب انسان اپنی لائف کو توجہ دینے کے بجائے دوسروں کے مسئلے حل کرنے میں لگ جاتا ہے نا، تو اس کی لائف نہ بکھر کے رہ جاتی ہے، جیسے تمہاری بکھر گئی ہے۔ تم اپنی لائف کو چھوڑ کے، نور کے ساتھ لائف کو چھوڑ کے ارم کی آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ ہم نے تمہیں منع بھی کیا تھا، لیکن کیا ہوا اینڈ میں دیکھا ہے، اب پچھتا رہے ہو جو ہوا اس کی وجہ سے۔ ادھر نور اسامہ کا گلٹ کم کرنے کے لیے جاتی ہے ولید اور اس کی بہن کے پاس کہ کوئی صلح کا راستہ نکل آئے، اور سمجھانے کے اسامہ نے جو کیا اس سے غلطی ہوگی۔ تو ولید کہتا ہے غلطی کس چیز کی بات کر رہی ہیں آپ، ایکسٹرا مارشل افیئر چلانے کو غلطی نہیں کہتے، گناہ کہتے ہیں۔ تو نور تو پھر واپس سے آ جاتی ہے، اب اس سے زیادہ وہ کیا بات کرتی، کیونکہ ولید نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر ادھر نور گھر جاتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اور اسامہ کو کہتی ہے کہ میں تمہیں کتنا منع کیا تھا کہ بعض آ جاؤ، ڈسٹینس رکھو ارم سے، کہ ایک دن یہ ہوگا۔ اب وہی ہوا ہے نا، اب تمہاری بات کیا تم نے، بھگتنا مجھے پڑ رہا ہے، باتیں مجھے سننی پڑ رہی ہیں۔ ادھر الشبا کے لیے جو رشتہ آتا ہے وہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ منع کر کے چلے جاتے ہیں، اور الشبا کے گھر والوں کو لگ رہا ہے، یعنی طاہر کو، زارا کو، کہ ایک لڑکی کے لیے بار بار ریجیکشن برداشت کرنا کتنے تکلیف دہ ہوتا ہے، اور الشبا کی تو کتنی دفعہ ہی برداشت کر چکی ہے، پر انہیں یہ نہیں پتا کہ الشبا خود ہی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتی ہے کہ وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ادھر اسامہ کی ماں سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ واقعی تو نہیں ارم کے دل میں اسامہ کے لیے فیلنگس، تو اس نے ارم نے جان بوجھ کے کیا ہو اسامہ کو پانے کے لیے، کیونکہ سب کو یہی لگ رہا ہے کہ ارم کا خود بھی یہی چاہتی تھی۔ ادھر الشبا کو اور کچھ نہیں ملتا، تو ارم کو فون کر دیتی اور کہتی ہے کہ اسامہ نے نا تمہارے بھائی کو جان بوجھ کے مارا تاکہ وہ نور سے شادی کر سکیں۔ الشبا نے اپنی ایک ازمپشن بنائی ہوئی ہے، اور اس کے بیس پہ کبھی اسامہ پہ الزام لگا دیتی ہے، سچ ہے یا نہیں ہے۔ ادھر نور اسامہ کو کہتی ہے کہ اپنوں کے رویے تکلیف دیتے ہیں اور ان کی باتیں بھی کڑوی۔ ادھر نور کی ماں فون کرتی ہے ارم کی ماں کو بات کرنے کے لیے، آگے سے ارم فون اٹھا لیتی ہے اور آگے سے نور کی ماں کو کھری کھری سنا دیتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کے دماد کی وجہ سے نا میرے ابا کی ڈیتھ ہوئی ہے، حالانکہ سارا قصور ارم کا اپنا ہے، اور سارا کچھ خود کیا، اپنی وجہ سے اس کا باپ مرا ہے، اور الزام دوسروں پہ لگاتی پھری ہے۔ خیر ارم کی ماں کو تو پتہ ہے کہ ارم کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے، لیکن ارم یہ ایسے شو کرا رہی ہے کہ اسامہ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، تاکہ اب اسامہ کو پریشرائز کریں گے، اب وہی ارم سے شادی کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک تو اس کا باپ مر گیا، اور دوسرا اس کا رشتہ ختم ہو گیا ولید کے ساتھ، تاکہ اسامہ اسی گلٹ میں رہے اب۔